معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات معلوم کرائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرتے رہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، معلوم ہے یہ کون صاحب تھے، یا ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے؟ ابو عثمان نے بیان کیا کہ ام سلمہ نے جواب دیا کہ وہی کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ ام سلمہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ وہی کلبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آخر جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھے، یا ایسے ہی الفاظ کہے۔ بیان کیا کہ میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی، تو انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3633۔ عبد الرحمن بن مغیرہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ایک کنویں سے انہوں نے 1 یا 2 ڈول پانی بھر کر نکالا۔ پانی نکالنے میں ان میں کچھ کمزوری معلوم ہوتی تھی، اور اللہ ان کو بخشے۔ پھر وہ ڈول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ایک بڑا ڈول ہو گیا۔ میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور پہلوان اور بہادر انسان، ان کی طرح کام کرنے والا نہیں دیکھا۔ انہوں نے اتنے ڈول کھینچے کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھی پلا پلا کر ان کے ٹھکانوں میں لے گئے۔ اور حمام نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 ڈول کھینچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3634۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟ وہ بولے، یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، تورات لاؤ۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا، لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا، یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا، اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3635۔ سفیان بن عیینہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے، انہیں مجاہد نے، انہیں ابو معمر نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو اس پر گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3636۔ یونس بن یزید نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے شق قمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3637۔ خلف بن خالد قرشی نے بیان کیا، کہا ہم سے بکر بن مضر نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عراق بن مالک نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3638۔
معاذ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دو صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنے گھر واپس ہوئے۔ رات اندھیری تھی لیکن دو چراغوں کی طرح کوئی چیز ان کے آگے روشنی کرتی جاتی تھی۔ پھر جب یہ دونوں راستے میں اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے جدا ہوئے تو وہ چیز دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3639۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یا موت آئے گی، اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3640۔ یزید بن جابر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمیر بن ہانی نے بیان کیا اور انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ عمیر نے بیان کیا کہ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ یہ لوگ شام کے ملک میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3641۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، کہا ہم سے شبیب بن غرقدہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے سنا تھا، وہ لوگ عروہ سے نقل کرتے تھے جو ابو الجعد کے بیٹے اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ وہ اس کی 1 بکری خرید کر لائیں۔ انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خریدیں، پھر 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا۔ سفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقدہ سے۔ حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود عروہ رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، چنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود عروہ سے نہیں سنی تھی، البتہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3642۔ البتہ یہ دوسری حدیث خود میں نے عروہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بندھی ہوئی ہے۔ شبیب نے کہا کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 70 گھوڑے دیکھے۔ سفیان نے کہا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری خریدی تھی، شاید وہ قربانی کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3643۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و بھلائی قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3644۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3645۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 آدمیوں کے لیے ہیں، ایک کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں اور ایک کے لیے وہ معاف یعنی مباح ہیں اور ایک کے لیے وہ وبال ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا باعث ثواب ہے یہ وہ شخص ہے جو جہاد کے لیے اسے پالے اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو جس سے وہ بندھا ہوتا ہے خوب دراز کر دے، تو وہ اپنے اس طول و عرض میں جو کچھ بھی چرتا ہے وہ سب اس کے مالک کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنی رسی توڑ کر 2-4 قدم دوڑ لے
تو اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے۔ اور کبھی اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے پانی پی لے، اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی پلانے کا خیال بھی نہ تھا، پھر بھی گھوڑے کا پانی پینا اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پر پردہ پوشی اور سوال سے بچے رہنے کی غرض سے پالے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے ایک طرح کا پردہ ہوتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں پالے، تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس جامع آیت کے سوا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا، کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ پائے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3646۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح سویرے ہی پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ محمد لشکر لے کر آ گئے وہ قلعے کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3647۔ محمد بن اسماعیل ابن ابی الفدیق نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لب بھر کر ڈال دی اور فرمایا کہ اسے اپنے بدن سے لگا لو۔ چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3648۔